بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک جیٹھ نے شادی نہیں کروائی تھی۔ میری ساس بیوہ تھی اور کچھ نہیں بولتی تھی۔ جب جیٹھ گھر آتا تو ساس کی حالت خراب ہو جاتی اور جیٹھ بھی اپنی ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا۔ ایک دن شوہر گھر نہیں تھا۔ رات کو اچانک اٹھی تو ساس کے کمرے کی طرف چلی گئی، اور جو منظر میں نے دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ جیٹھ میری ساس کے ساتھ۔ میرا نام شبانہ ہے۔ میری شادی جس گھر میں ہوئی، اس گھر میں میری ساس اور جیٹھ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ میری جٹھانی بھی ہوگی، لیکن پتہ چلا کہ میرے جیٹھ نے ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوئی اور چھوٹے بھائی کی شادی کروا دی گئی ہے۔ خیر، میں یہاں پر سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن میرے جیٹھ کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ شادی میں بھی وہ شریک نہیں ہوا تھا۔ عجیب طرح کا انسان تھا۔ گرمیوں میں بھی اس نے اتنے گرم کپڑے پہن رکھے تھے، اپنے جسم کا ایک ایک حصہ چھپا رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر تو مجھے گرمی لگ رہی تھی کہ اتنی گرمی میں بھلا کوئی ہائی نیک سویٹر کیسے پہن سکتا ہے۔ وہ زیادہ تر پتہ نہیں کہاں غائب رہتا تھا، کبھی کبھی دکھائی دیتا تھا۔ گھر میں ہم 4 لوگ تھے۔ میں پورا دن گھر کے کام کرتی رہتی تھی۔ میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ گھر میں بوریت بہت تھی۔ اگر کام نہیں کرتی تو پھر دن کیسے گزرتا؟ لیکن میرا جیٹھ میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں صرف اپنی امی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتا ہوں، اور سارے گھر کا کام میں کرتی تھی۔ سب کے لیے کھانا بھی میں بناتی تھی، لیکن میرے جیٹھ کے لیے میری ساس کھانا بناتی تھی۔ ان کی طبیعت خراب رہتی تھی، ان سے اٹھا جاتا نہیں تھا، ایسے میں ان کو کھانا بنانا پڑتا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ پھر میرا کیا فائدہ، جو میں نے سب کے لیے کام کر رہی ہوں، آپ کو تو پھر بھی کھانا بنانا ہی پڑتا ہے۔ اس بات پر وہ خاموش ہو جاتی تھی اور کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے نا، اسی لیے ضد کرتا ہے۔ بچہ ہے کیا مطلب ہے؟ کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا، وہ اتنا بھی کیا لاڈلا بڑا تھا، اور میرے شوہر سے 2-4 نہیں 5 سال ویسے ہی بڑا تھا، اور میرے شوہر کی عمر بھی کوئی کم نہیں تھی۔ میرا شوہر 25 سال کا تھا، اور پھر اس کے نخرے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ میری ساس سے وہ کوئی سیدھا سیدھا کھانا بنانے کو نہیں کہتا، بلکہ اس کو بہت مشکل کھانے بنانے کو کہتا تھا، جن پر بہت زیادہ وقت لگتا تھا۔ ویسے تو گھر میں زیادہ تر رہتا نہیں تھا، کبھی کبھی باہر رہا کرتا تھا، لیکن جس دن آ جاتا تھا اس دن میری ساس پورا دن اسی کی خدمت میں لگی رہتی، اور کام کر کے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ جیٹھ کی وجہ سے میری ساس کی طبیعت خراب ہوتی تو ان کی خدمت کرتا اور ان کے پاؤں دباتا تھا، ان کے لیے چائے بناتا۔ مجھے تو سلام کر کے بھی راضی نہیں تھا۔ ایک گھر میں رہتے تھے، لیکن آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہارا بڑا بھائی ابھی تک شادی کیوں نہیں کرتا؟ میری ایک کزن بیٹھی ہے، اگر کہتے ہو تو اس کے ساتھ شادی کروا دیتے ہیں۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، کبھی اس گھر میں میرے بھائی کی شادی کا نام نہ لینا، اور اس معاملے میں بولنا بھی نہیں۔ اگر تم نے اس کے سامنے اس کی شادی کا ذکر کیا تو پھر وہ غصہ ہو جائے گا، تمہیں کوئی بات سنا دے گا، پھر مجھے نہ کہنا کہ میری بے عزتی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ شادی کی بات کرنا گناہ ہے؟ شادی تو پہلے اس کی ہونی چاہیے تھی۔ لگتا ہے آپ کو شادی کرنے کا زیادہ شوق تھا۔ عجیب نہیں لگتا کہ بڑا بھائی گھر میں بیٹھا ہے اور چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی ہے؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، تم کبھی بھی میرے بڑے بھائی کے کسی بھی معاملے میں مت بولنا، وہ بڑا ہی بدتمیز انسان ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ میں نے کہا کہ اتنا بڑا انسان ہے تو پھر اسے سیدھا کرے، اگر میرے سامنے کوئی بات کی تو میں اس کو جواب دوں گی۔ میں کسی کی غلط برداشت نہیں کرتی، اور ایسا ہی تھا۔ میں اپنے گھر میں اکلوتی تھی اور لاڈلی بھی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے پیار سے سمجھایا
کہ ان کے معاملے میں نہیں بولنا۔ ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے کہ جس کام سے منع کرے وہ وہی کرتا ہے۔ کیونکہ میرے جیٹھ کی پرسنالٹی کافی زیادہ ہی مشکوک تھی، میری ساس بھی اس سے ڈرا کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میری ساس اس سے اتنا ڈرتی کیوں تھی۔ ایک دفعہ گھر میں کچھ مہمان آئے اور بات چیت ہوئی، وہ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے تو میں نے بھی ان سے بات کرنی شروع کر دی۔ میں نے تو باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن جو میرا جیٹھ ہے انور، اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی سمجھ پورے خاندان کو نہیں آتی۔ میں نے کہا کہ اس کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو اس عورت نے مجھے کہا کہ اس کی شادی 2 سے 4 دفعہ کروانے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ تو یہ دلہا بنا تھا اور شادی والے دن ہی بھاگ گیا تھا۔ اس وقت اس کے والد صاحب حیات بھی ہوتے تھے۔ انہوں نے اس کو تھپڑ بھی لگائے تھے۔ بڑا تماشا بنا تھا، لیکن یہ نکاح سے میں حیران رہ گئی کیونکہ یہ شخص شادی نہیں کرنا چاہتا۔ شکل و صورت کا تو ٹھیک تھا، ویسے نظریں جھکا کر رکھتا تھا، نظر نہیں ملاتا تھا۔ اس کے دل میں کوئی چور تھا۔ اس عورت نے کہا کہ ہم سب بھی یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ شادی کیوں نہیں کرتا۔ اس کے چکر میں تمہارا شوہر بیٹھا تھا، ورنہ تو وہ جب بھی 22 سال کا تھا تب سے کہتا تھا کہ میری شادی کرو، اور پھر تمہاری ساس نے کہا کہ بڑے نے تو شادی کرنی نہیں ہے تو چھوٹے کو کس بات کی سزا ہے، اس لیے پھر انہوں نے تمہارے شوہر کی شادی کروا دی اور تم اس گھر میں آ گئی۔ تم اس سے دور ہی رہا کرو، کیونکہ ایک دفعہ ہمارے خاندان میں ایک لڑکی تھی جو بہت زیادہ ہنستی مذاق کرتی تھی، ہر کسی سے کھل کر بات وغیرہ کر لیا کرتی تھی۔ اس نے ایک دفعہ اس کے ساتھ کوئی مذاق کر دیا کہ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ شادی کی بات کو لے کر تو اس نے سب کے سامنے نہ صرف اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا، بلکہ یہ ابھی اس کو اور بھی مارنا چاہتا تھا، لیکن بڑوں نے آ کر روک لیا اور اس کو مشکل سے پیچھے کیا، اور اس نے اس لڑکی پر اس طرح سے حملہ کیا تھا کہ اس کی ایک ہڈی توڑ ہی دی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ میں نے کہا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے، لڑکیوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو اس آنٹی نے کہا کہ تم اس سے دور ہی رہنا، ورنہ برا ہوگا۔ تمہارے شوہر کی شکل و صورت بھی اچھی ہے اور نوکری بھی اچھی تھی، لیکن پھر بھی خاندان نے کسی سے اس کا رشتہ نہیں کیا، اسی لیے کیونکہ اس گھر میں لڑکی آتی تو پھر ہمیں ڈر ہی رہتا کہ کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو یہ بات کسی نے نہیں بتائی۔ اس عورت نے کہا کہ تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا، نہیں تو میرا نام آ جائے گا۔ لیکن میں اپنے جیٹھ سے بچ کے رہنا پڑا، خطرناک ہی انسان تھا۔ ایک دن میں کپڑے دھو رہی تھی جب میں نے اپنے جیٹھ کے کپڑے دیکھے۔ وہ کپڑوں کے نیچے اتنی ساری گرم چیزیں کیوں پہنا کرتا تھا؟ وہ خود تو بہت ہی پتلا تھا، لیکن کپڑے اتنے سارے پہنتا تھا کہ موٹا لگتا تھا۔ مجھے سب نے کہا کہ تم نے اس معاملے میں نہیں بولنا، لیکن پھر بھی میرے دل میں تجسس نے گھر کر لیا تھا، اور اب مجھے پتہ کرنا تھا کہ اس کا راز کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی چکر تو ضرور تھا کہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور کیونکہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، اور میرا شوہر تو ویسے ہی صبح جاتا ہے تو شام کو آتا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے کھانا بناؤں گی تو میں بھی وہیں کھانا کھا لوں گی، تم آرام سے آنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب سے شادی ہوئی تم ویسے بھی بہت ہی کم اپنے گھر جاتی ہو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، لیکن جب میں اپنے گھر گئی تو وہاں پر تالا پڑا ہوا تھا۔ جب میں نے فون کیا تو میرے ماں باپ نے بتایا کہ فوتگی ہو گئی تھی اور وہ گاؤں چلے گئے ہیں۔ اب میں وہاں پر کیا کرتی؟ مجھے تو واپس ہی جانا پڑا۔ میں اتنی مشکل سے سارے کام ختم کر کے آئی تھی اور یہ لوگ گھر پہ نہیں تھے، لیکن کیا کر سکتے تھے، کوئی فوت ہو گیا تھا تو جانا ہی تھا، اسی لیے میں نے واپسی اپنے گھر کا راستہ لے لیا۔ جب میں گھر واپس آئی تو مجھے دروازہ کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت ہے، میرا اپنا گھر تھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن عجیب غریب قسم کی آواز آ رہی تھی۔ میری ساس بری طرح رو رہی تھی
اور کچھ وہ عجیب غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس میں میرا کیا قصور ہے، جو تم کہتے ہو میں کرتی ہوں، تمہاری ہر ناجائز بات پر میں عمل کرتی ہوں، اور ورنہ کون اپنی ماں سے یہ سب کچھ کرواتا ہے؟ تمہیں تو بالکل شرم بھی نہیں آتی، سارے خاندان میں تم نے مجھے رسوا کروا کے رکھ دیا ہے، میں بیوہ ہوں، وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میرے بارے میں؟ میری ساس تو بول رہی تھی لیکن دوسرا کوئی شخص نہیں بول رہا تھا، شاید وہ فون پر بات کر رہی تھی، لیکن پھر میں نے محسوس کر لیا کہ اس کے کمرے میں کوئی تھا، ضرور کھڑکی سے مجھے دو سایہ نظر آئے، اور یہ کون ہو سکتا تھا؟ میرا جیٹھ ہی ہو سکتا تھا۔ میری ساس کی طبیعت بولتے بولتے ہی خراب ہونے لگی، ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی، شاید ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا۔ مجھے اندر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن مجھے اپنے جیٹھ سے ڈر بھی لگتا تھا، اور میں اس معاملے میں بولنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے خیال میں تو ویسا ہی تھا کہ میں گھر میں موجود ہی نہیں ہوں، تبھی تو وہ اتنی اونچی آواز میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے۔ میرے جیٹھ نے کہا کہ تمہارا قصور نہیں ہے، تو پھر میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کہ چھوٹے سے شادی نہ کرو، اور وہ عورت اس گھر میں آ گئی ہے، عجیب نظروں سے مجھے دیکھتی ہے، ہر بات پر سوال کرتی ہے، ادھر ادھر اس کی نظر ہوتی ہے، ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، تم ان دونوں کو یہاں سے نکال دو۔ تو میری ساس نے کہا کہ وہ پیسے میرا چھوٹا بیٹا ہی کماتا ہے، تم نہیں کماتے، کیوں نکال دوں میں اس کو اس گھر سے؟ اس کی بیوی بھی تو ہمارے ساتھ بہت اچھی ہے، کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی، اس نے سارے گھر کے کام کرتی ہے، وہ پیسے کماتا ہے، تم نہیں۔ میں حیران رہ گئی کہ میرا جیٹھ مجھے اور میرے شوہر کو اس گھر سے نکالنا کیوں چاہتا ہے، جبکہ ہم لوگ تو پھر بھی اتنا کچھ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ میری طرف سے بھی کوئی غفلت نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس پورا گھر تھا، مجھے کسی جگہ کوئی تنگی نہیں تھی، گھر میں ساری سہولتیں بھی ملتی تھیں، میری ساس میرے ساتھ اچھی تھی، لیکن یہ کیوں ہمارے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ میری ساس نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کو نہیں نکالوں گی، اگر تم میرے بیٹے ہو تو وہ بھی میرا بیٹا ہے، اور میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، کل کو اس کے ہاں اولاد ہوگی، میں اپنے پوتے پوتیوں کو نہ دیکھوں؟ تم تو شادی کرنا نہیں چاہتے۔ اور اس بات پر میرے جیٹھ نے شاید کوئی چیز اٹھا کر توڑ دی، اور میری ساس بری طرح رونے لگی۔ اب تو مجھے اندر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن میں پھر بھی ڈر رہی تھی۔ ہاں تمہیں تو اس سے محبت ہے نا، میں تو تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے تو پیدا ہوتے ہی تمہیں مار دینا چاہیے تھا، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، اور اب مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ میرا جیٹھ کمرے سے نکلا تو میرا اس کے ساتھ سامنا ہو گیا، لیکن اس نے کوئی بات نہیں کی، پھر مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ جیسے مجھے کھا جائے گا۔ میں فوراً کمرے میں گئی تو میری ساس مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ وہ میرے گھر کے والے تو گھر نہیں تھے، تو میں واپس آ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ کس بات پر لڑائی ہو رہی تھی؟ میری ساس عجیب سی گھبرائی اور کہنے لگی کہ نہیں، وہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا تو وہ اس بات پر ناراض ہو گیا تھا۔ تم کب سے آئی ہو؟ میں نے کہا کہ میں ابھی داخل ہو رہی تھی۔ میں نے بھی جھوٹ بول دیا۔ اگر میری ساس اس کا برہم رکھ رہی تھی تو مجھے بھی ان کا برہم رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئی تھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کر کے گیا تھا۔ میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس میرا شوہر ہی لے گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا گھر میں، تمہارے ساتھ کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی؟ پھر میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا تو اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، وہ تمہیں کیوں گھر سے نکالنا چاہتا ہے؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ جبکہ میں نے تو اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی بھی نہیں کی۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، اس گھر میں سے ہمیں کوئی نہیں نکالے گا، اور تم ان سارے معاملات میں نہیں بولو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ مجھے اس بات سے چڑ ہونے لگی تھی کہ کوئی یہاں پر سیدھی بات بتاتا ہی کیوں نہیں تھا۔ سب کے اپنے اپنے راز تھے، میرا شوہر بھی کوئی سیدھی بات نہیں بتاتا تھا، میری ساس بھی گھبرائی ہوئی سی رہتی تھی۔
روز بروز ان کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور میرے جیٹھ نے تو میری ساس کو اپنی ماں سے ہٹا کر جیسے اپنی نوکرانی ہی بنا لیا تھا۔ سارے کام ان سے نوکر والے ہی کرواتا تھا۔ میری ساس کی طبیعت خراب تھی اور شام کو میں ان کو پوچھنے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو میرے جیٹھ نے مجھے کہا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان کا خیال رکھ لوں گا، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ میں اپنی ساس کے لیے سوپ بنا کر لے گئی تھی اور میری ساس بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے سوپ پینا ہے، لیکن میرے جیٹھ نے مجھے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے چلی جائیں، میری ماں کو ضرورت ہوگی تو میں خود ان کے لیے کچھ بنا لوں گا۔ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کہ اگر تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں خود ہی ٹھیک کر لوں گا، مجھے اس سے ڈر لگتا تھا، لیکن آج مجھے غصہ آ گیا تھا کیونکہ میرا شوہر گھر پر ہی نہ تھا اور مجھے پتا تھا کہ اگر کچھ بھی ہوتا تو میرا شوہر مجھے بچا لے گا۔ میرے جیٹھ نے میں ایسے ہی دیکھا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ ساس نے کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے، کوئی بات نہیں، میں نے سوپ نہیں پینا ہے، تم نے بنایا ہے، تمہارا بہت شکریہ۔ میری ساس کی آنکھوں میں بہت زیادہ خوف تھا۔ میں نے سوپ کچن میں رکھ دیا اور یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو اس نے کہا کہ تم کیوں ان کے ساتھ پنگے لیتی ہو؟ میں نے کہا ہے کہ خود ہی اپنی ماں کی طبیعت خراب کی ہے اور بڑا اچھا بن رہا ہے، اتنی بری طرح چلا رہا تھا اور ان کے ساتھ جیسے کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نہیں چلا جاتا۔ میرے شوہر کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا تم وہ ہے نہیں کہ میں نے کہا کیا مطلب ہے بیٹا نہیں ہے تم؟ کہنے لگے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے بیٹے تھوڑی ہی ہوتے ہیں جس کو ان کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے اور میں اپنے جیٹھ کی حرکتوں سے بارے میں مزید مشکوک ہونے لگی۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ مجھے شہر سے باہر جانا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر اندر سے کنڈی لگا لینا، سارا دن تو امی ساتھ ہی ہوگی، رات کو تم کنڈی لگا کر سو جانا اور میں صبح جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا شوہر رات بھر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کھانا اکیلے ہی کھا لیا اور جب میں برتن رکھنے گئی تو یہ سن کر حیران رہ گئی، میری ساس کے کمرے سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو میرا جیٹھ کمرے میں نہیں تھا، اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس کے کمرے کے اندر تھا، لیکن وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ میں کمرے کے بالکل قریب چلی گئی اور آوازوں سے سننے لگی اور وہ پھر سے میری ساس سے لڑائی کر رہا تھا، لیکن اس دفعہ کسی لڑکی کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن یہ لڑکی کون تھی؟ ہمارے گھر میں تو ایسی کوئی بھی لڑکی نہیں تھی، اور اس وقت کون مہمان ہمارے گھر میں آیا تھا؟ اور اگر مہمان تھا تو پھر وہ جھگڑا کیوں کر رہا تھا؟ میں نے دیکھا کہ گھر کھڑکی کیوں کھلی ہوئی تھی تو کھڑکی کے اندر سے جھانکنے کی غلطی کر بیٹھی۔ جب کھڑکی سے اندر جھانکا تو حیران رہ گئی، یہ دیکھ کر کہ میرا جیٹھ تو میری ساس کے ساتھ بری طرح جھگڑا کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکیوں کے کپڑے پہننے کھڑا تھا اور اس نے میک اپ بھی کر رکھا تھا۔ میں ڈر گئی کہ میرا ہاتھ لگنے سے کوئی چیز گر گئی اور وہ دونوں میری طرف متوجہ ہو گئے۔ قریب تھا میرا جیٹھ مجھے جان سے مار ڈالتا کیونکہ وہ میری طرف بڑھا، لیکن میری ساس سامنے آ گئی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ چھوڑ دو اس کو، اللہ کا نام ہے، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ میری ساس نے مجھے تسلی دی اور پھر ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ دراصل جب یہ پیدا ہوا تھا ہمیں تبھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ لڑکا نہیں ہے اور یہ لڑکی بھی نہیں ہے۔ سب نے کہا کہ اس بچے کو جان سے مار دو، نہیں تو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ان کو پالا۔ لیکن جب اس کی ایک روٹین تھی کہ رات ہوتے ہی یہ لڑکیوں کے کپڑے پہن لیتا اور اسی طرح سے پھرتا، اور جب سے تم اس گھر میں آئی ہو یہ ایسا نہیں کر پا رہا ہے، اسی لیے آج کل بہت زیادہ غصہ کرتا ہے اور بار بار ہمارے ساتھ جھگڑے کرتا ہے۔ اپنی اس محرومی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ضدی ہو چکا ہے۔ سب نے کہا کہ اس کی شادی کروا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔
ہم نے بہت دفعہ کوشش کی شادی کروانے کی، لیکن اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ یہی اس کی حقیقت ہے۔ میں کیا کروں؟ میں تو ایک ماں میں کچھ نہیں کر سکتی۔ بہت زیادہ ضدی بھی ہے۔ اس کو لڑکیاں والے کپڑے اور لڑکیوں والی چیزیں بہت پسند ہے، لیکن اپنے نام سے نہیں لے سکتا، اسی لیے میرے نام سے لیتا ہے، جبکہ ایک بیوہ ہو۔ اگر کسی نے میرے ساتھ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں تو وہ کیا سوچے گا؟ میں اس عمر میں اس طرح کے کپڑے پہنتی ہوں۔ اپنی اس بات پر میری لڑائی ہو رہی تھی جب تم نے ہماری باتیں سن لی تھیں۔ ماں ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ایسے بچے کی ماں ہونا تو اور بھی مشکل، جس میں اتنی بڑی کمی، اور اس نے اس کمی کو اپنے سر پر سوار کر رکھا ہو۔ سب نے کہا کہ اس کی جان لے لو، نہیں تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں جان نہیں لے پائے، لیکن واقعی میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ کسی اور کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتا ہے، اور اپنے جسم کو چھپانے کے لیے نیچے بہت زیادہ کپڑے پہنتا ہے تاکہ یہ مردوں کی طرح لگے، لیکن دراصل اس کا وجود تو آدھا ہی مرد جیسا ہے، اور روح تو اس کے اندر ویسے ہی نہیں۔ لڑکی نے کہا۔ میں حیران رہ گئی اور ساری رات ساس کے ساتھ ہی گزاری، کیونکہ ڈر گئی تھی۔ صبح شوہر آیا، اس کو بھی سب کچھ پتہ چل گیا۔ شوہر کو پہلے ہی پتہ تھا، لیکن اس نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ تیری بیوی سے نفرت کرتا ہے اور اس پر خفا ہے۔ تم دونوں چھت کے اوپر پورشن والا بناؤ اور وہاں پر رہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس طرح میں آپ کے ساتھ بھی رہ پاؤں گا اور میری بیوی بھی محفوظ رہے گی۔ ہم نے اوپر والے پورشن پر اپنا گھر بنا لیا اور اس کے بعد سے ہم لوگ وہیں پر رہتے ہیں۔ میں نیچے چاہتی تو گھر کے کام کروا سکتی تھی، پھر واپس اوپر آتی ہوں۔ میری ساس اچھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی برباد کر لی، کیونکہ ان کو اپنی زندگی ایک نامکمل بیٹے کے ساتھ گزارنی ہے اور اس کے ناز نخرے بھی اٹھانے ہیں، کیونکہ اس سے تو کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے کھانا کون بنائے گا؟ پتہ نہیں میری ساس کو ماں ہونے کی اتنی بڑی سزا کیوں ملی۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، کیونکہ ہم اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا سکتے ہیں سوائے دعا کے۔